بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ ایک ایمان افروز واقعہ۔ 1932 میں عراق کے شاہ فیصل اول نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کے مزار حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار سے دور ایک غیر آباد جگہ پر تھے، اصل مقام سے نکال کر دریائے دجلہ سے ذرا فاصلے پر دفن کر دیں، کیونکہ ہمارے مزار میں پانی اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مزار میں نمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ شاہ فیصل اول یہ خواب بھول گئے، لیکن دوسری شب پھر یہی خواب دیکھا، لیکن پھر بھول گئے۔ تیسری شب یہی خواب عراق کے مفتی اعظم نے دیکھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے خواب میں ان کو یہ بھی بتایا کہ گزشتہ 2 راتوں سے وہ بادشاہ سے برابر کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی مصروفیت کے باعث بھول جاتے ہیں۔ اب آپ کا فرض ہے کہ انہیں متوجہ کروائیں۔ چنانچہ اس وقت کے وزیر اعظم اور بادشاہ سے مفتی اعظم نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ شاہ فیصل اول نے کہا کہ آپ فتویٰ دے دیں۔ مفتی صاحب نے وہی فتویٰ دیا اور یہ فتویٰ شاہ عراق کا فرمان اور اخبارات میں شائع کر دیا گیا۔ 10 ذی الحج کے اخبار میں فتویٰ اور فرمان پڑھ کر تمام دنیا اسلام میں جوش و خروش پھیل گیا اور اس خبر کا چرچا پوری دنیا میں عام ہو گیا۔ حاجیوں نے شاہ فیصل اول سے درخواست کی کہ وہ 20 ذی الحج تک رک جائیں تاکہ وہ بھی عراق پہنچ سکیں۔ شاہ فیصل نے ان کی درخواست مان لی۔ 20 ذی الحج 1351 عیسوی کو لاکھوں خوش نصیبوں نے یہ ایمان افروز واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن عبد الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کھولے گئے تو معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار میں پانی آ چکا تھا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مزار میں نمی پیدا ہو گئی تھی۔ شاہ فیصل اول کی موجودگی میں حضرت حذیفہ کی نعش مبارک کو بذریعہ کرین اس طرح اٹھایا گیا کہ ان کی نعش مبارک کرین پر نصب اسٹریچر پر خود بخود آ گئی۔ نعش مبارک کو اعلیٰ شخصیت نے کندھا دیا اور ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے نعش مبارک کو نکالا گیا۔ نعشوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند گھنٹے قبل ہی رحلت فرمائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ! جبکہ 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ دونوں نعشوں کی کفن اور بال تک بالکل درست حالت میں تھے۔ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حضرت سلیمان فارسی کے مزار کے پاس سلمان پارک، جو بغداد سے 30 میل کے فاصلے پر ہے، دفن کر دیا گیا۔ اس موقع پر بے شمار لوگ اسلام لے آئے۔ یہ منظر ٹی وی پر بھی دکھایا گیا تھا۔ جرمنی نے بڑی بڑی اسکرینیں نصب کی تھیں۔ ایک جرمن ڈاکٹر اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسی وقت مفتی اعظم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ اس جرمن ڈاکٹر کے اسلام لانے کے بعد بہت سے عیسائی اور یہودی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ روزنامہ جنگ میں اس واقعے کی خبر 7 جون 1970 میں بھی چھپی تھی۔ آئیے اب ذرا ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ جنگ خندق میں انہوں نے حصہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کے ذمے یہ کام سونپا تھا کہ مدینے میں یہود اور منافق جو صحابہ کرام کو نقصان پہنچانے کی مسلسل سازشوں میں مصروف تھے، ان کی حرکات پر نظر رکھیں تاکہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بھی بتا دیے تھے۔ یہ ایک سربستہ راز تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کے علاوہ کسی کو نہ بتایا تھا۔ اس دن سے حضرت حذیفہ کو رازدان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مدین کے گورنر مقرر کیا۔ مدین بغداد کے قریب عراق میں ہے۔
حضرت علی جب خلیفہ مقرر ہوئے تب بھی وہ مدین کے گورنر ہی تھے۔ وہ 36 ہجری میں جنگ جمل سے پہلے فوت ہوئے اور مدین میں دفن ہوئے۔ دوسری صحابی کا ذکر کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ انہوں نے 18 جنگوں میں حصہ لیا۔ وہ سب سے آخری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر وہ کربلا پہنچے اور شہداء کو وہاں دفن کیا۔ وہ پہلے شخص تھے جو کربلا پہنچے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ان کو بہت اذیت دی اور ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ وہ 94 سال کی عمر میں 78 ہجری میں وفات پائے اور مدین میں دفن ہوئے۔ امید ہے آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آئے گا، تو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔